بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کا کما حقہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حکایت کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر رکھی تھی، یعنی اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر موجود تھا، جس میں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، طرح طرح کی نیکیاں اس نے کر رکھی تھیں۔ اب جیسے ہی وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے اعمال کا جائزہ لیا گیا تو فرشتے بولے کہ تمہارے پاس ایک بھی نیکی ایسی نہیں جو قابل قبول ہو۔ اب یہ شخص بڑا حیران کہ میں نے تو ساری زندگی نیکیاں کرنے میں گزار دی ہے، تو اب فرشتے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب جب نیکیوں کا وہ ٹوکرا لایا گیا تو اس میں کوئی بھی نیکی صحیح سلامت نہیں تھی۔ اگر نیکیاں جسم کی صورت میں موجود تھی، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے بازو نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، اس طرح سے ہر نیکی اپنے طور پر نامکمل تھی۔ جب اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو اس کو بتلایا گیا کہ تمہاری تمام تر نیکیاں وہ صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ تمہاری نیکیوں میں دکھلاوٹ زیادہ تھی، خلوص بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر تم نے نماز ادا کی تو اس لیے لوگ تمہیں نمازی کہیں، حج ادا کیا تو اس لیے لوگ تمہیں حاجی کہیں، اور زکوٰۃ ادا کی تو اس لیے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک بھی نیکی قبول نہیں فرمائی۔ تو احباب ذی وقار، رمضان المبارک میں چونکہ ہم مسلمان سب نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں کوشش کرتے ہیں کہ 5 کے بجائے تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، قرآن پاک ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو ایک چیز جس کو دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی ریاکاری نہ آ جائے، کہیں بھی ہلکا سا بھی دل کے کروڑویں حصے میں بھی یہ گمان نہ گزرے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا میرے اس عمل سے کوئی راضی ہو جائے گا، بلکہ آپ کی واحد رضا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ کا واحد مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ڈھیروں نیکیاں کمائیے، کیونکہ اس میں لمحہ لمحہ نیکی ہی نیکی ہے۔ اور چونکہ اس ماہ میں ہم لوگ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حقداروں تک ان کا حق پہنچایا جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک روٹین جو پچھلے کئی عرصہ سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر راشن بانٹنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ بانٹتے ہیں، لوگ آ کے گھروں سے لے جاتے ہیں۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر چلتے ہیں؟ آپ یقین مانیے آج کے دور میں 50 سے 60 ہزار کمانے والا بندہ بھی ٹوٹلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 15 سے 20 ہزار روپیہ وہ منتھلی رینٹ پے کر دے، اور منتھلی گروسری جو ہے وہ بھی 15 سے 20 ہزار کے قریب قریب آتی ہے، مہنگائی کا آپ سب کو علم ہے، اور اسی طرح بجلی اور گیس کے بل بھی آپ سب کے سامنے ہیں، تو مہینے کے آخر میں اس کے پاس کیا بچے گا؟ مہینے کے شروع میں ہی بیچارے کی جیب خالی ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اور کوشش آپ کی ہونی یہ چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے۔ آپ ان کو جانتے ہوں گے، آپ کے تایا زاد، آپ کے چچا زاد، آپ کے خالہ زاد، آپ کے ماموں زاد، ان کو ڈھونڈیے، ان کو دیکھیے، سب سے پہلے ان کی مدد کو پہنچیے، اور کوشش کیجیے کہ رمضان مبارک میں ان کی ضروریات جلدی سے جلدی پوری ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کی پرخلوص ہو کر مدد کریں گے تو یقیناً قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں سے یقیناً ہمیں معافی عطا فرما دے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔